کشان کسی بھی حال میں ہادیہ کی شادی عاشر سے نہیں ہونے دے، کیونکہ ہادیہ جب کشان کو فون کر کے یہ کہے گی کہ اس نے اپنے ماں باپ کی عزت کو ترجیح دے دی ہے اپنی محبت پر، اور وہ انکار نہیں کرے گی، جہاں اس کے ماں باپ کہیں گے وہ وہیں شادی کرے گی، تو کشان بھی ایک اور چال چلے گا اور ہادیہ سے کہے گا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے راستے سے ہٹ جاتا ہوں، کبھی بھی تمہیں تنگ نہیں کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، جس دن تم دلہن بنو گی تو سب سے پہلے تم مجھے دلہن بنا ہوا اپنے آپ کو دکھاؤ گی۔ جس پر ہادیہ کہے گی یہ تم کیا بات کر رہے ہو، اس دن میں کیسے گھر سے نکل سکتی ہوں، لیکن کشان اس کے سامنے یہی شرط رکھے گا، ورنہ اسے دھمکی دے گا کہ وہ اپنے اور اس کی محبت کے بارے میں سب کچھ عاشر کو بتا دے گا۔ اور پھر ہادیہ یہی سوچے گی کہ اگر کشان اس کی محبت کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے، چپ چاپ راستے سے ہٹ رہا ہے اسے بدنام کیے بغیر، تو وہ ایک اس کی شرط تو پوری کر ہی سکتی ہے، دلہن بن کر ایک نظر کاشان کو اپنے آپ کو دکھا ہی سکتی ہے۔ اس بات پہ وہ اپنی دوست کو اپنے ساتھ ملا لے گی۔ ہادیہ ابھی بھی کاشان کو بہت شریف اور محبت کرنے والا انسان سمجھ رہی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ فطری طور پر اندر سے ایک شیطان آدمی ہے جس کا احساسات، جذبات اور محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری طرف عاشر کی بارات ہادیہ کی دہلیز پر آن پہنچے گی، نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، اور دوسری طرف ہادیہ دلہن بن کے کھڑی ہوگی اور ساتھ ہی کشان کا اس کو فون آ جائے گا کہ وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر ہادیہ اپنی دوست کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر سے باہر جانے کی تیاریاں کرے گی تاکہ وہ کشان سے آخری دفعہ مل سکے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا اس کی یہ ایک بھول کتنی اس کو مہنگی پڑنے والی ہے۔ اسی بھول کی وجہ سے اس کی تو زندگی خراب ہوگی، لیکن اس کی ماں، بہن اور اس کا باپ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، کیونکہ کاشان کے پاس جب ہادیہ جائے گی تو کاشان اسے واپس نہیں آنے دے گا اور اس کو کمرے میں بند کر دے گا، جس کی وجہ سے بارات میں جب سب ہادیہ کا دلہن کا انتظار کر رہے ہوں گے نکاح کی وجہ سے، تو ہادیہ کو گھر میں نہ پا کر اس کے ماں باپ کی حالت تو غیر ہو جائے گی، اور ہادیہ کے گھر والے یہی سمجھیں گے کہ ہادیہ گھر سے بھاگ گئی ہے کشان کے ساتھ، اور پھر ہادیہ کا باپ ہاتھ جوڑ کر عاشر کی ماں سے معافی مانگے کہ جس بیٹی کو وہ بیانے آئے ہیں وہ بیٹی تو یہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہے، جس کی وجہ سے آخرکار ہادیہ کا باپ فیصلہ کرے گا کہ بطول کی شادی عاشر سے کر دی جائے، کیونکہ وہ لوگ جو بارات لے کر ان کی دہلیز پر آئے ہیں وہ خالی ہاتھ نہ جائیں اور ان کی عزت بھی بچ جائے، اس سے بطول اور عاشر کی شادی ہو جائے۔